السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جز نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 42 یعنی 42 سے پہلے تو ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی جو تلاوت میں جو اس آیات کی جو تجوید کے رولز ہیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا بیان کریں گے۔ تو پہلے آپ لوگ سن لیں، اس کے بعد آپ لوگ ایک ایک لفظ کر کے میرے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعون للکذب اکالون للسحت، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں ہم نے آیت نمبر 46
45 یا 46 تک تلاوت کی، ہاں 46 تک تلاوت کی ہے 42 سے. آپ اسے دوبارہ دیکھیے، ایک ایک ورڈ کر کے پڑھیے گا بھی. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. وَعِنْدَهُمْ، یہ جو لفظ ہے عندهم، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، اخفا حقیقی غنہ کاملہ. باقی ہا کو اپنے گلے سے پڑھنا ہے. فی ہا، اس کے اندر ہا جو ہے سینے والا ہے. حکم اللہ، یہاں پہ دیکھیے لام جلالہ ہو رہا ہے. پھر دیکھیے ثم یتولون، سختی سے جوڑنا ہے تشدید کی وجہ سے. میم پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا. میم بعدی، یہاں پہ نون کی آواز میم میں بدل رہی، اقلاب ہو رہا ہے. ذالک، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، زال کو الف کے برابر پڑھا. ہم یہاں رکے، ہم نے عارضی سکون کیا. آگے دیکھیے وما، میم کے ساتھ الف مدہ بھی، اوپر مد بھی ہے. پھر اولئک، مد ہے اس کو پورا پڑھنا ہے. بالمؤمنین، حمزہ کا بیچ میں جھٹکا بھی ہے. بالمؤمنین. پھر دیکھیے نیکسٹ آیت میں پورا غنہ کرنا ہے، نون پہ تشدید ہے، اوپر مد بھی ہے. انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور. ہدی، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، پیچھے نون پہ غنہ ہو رہا تھا تشدید والے پہ. پھر انزلنا کے اوپر کیا ہو رہا تھا؟ اخفا حقیقی غنہ کاملہ. آگے آئیے یحکمو، یحکمو ہاں گلے سے. بیہن، بیہن، یہاں پہ غنہ ہے نا، نون کے اوپر تشدید ہے. اگر آپ غنہ نہیں کریں گے، سیدھا سادہ بیہن نبیون ایسے پڑھ لیں گے تو آپ کا غنہ اسکپ ہو جائے گا. بیہن نبی، پھر نون کو با کے نبیون، پھر یہاں ڈبل وہ ہے نا تشدید. نبیون، نلذین اسلموا للذین ہادو، ہادو ہا سینے کی طرف جائے گی آواز. والربانیون، دیکھیے جگہ جگہ تشدید ہے. والربا، با کے اوپر کھڑی زبر ہے، را موٹا بھی ہوگا، را پہ تشدید بھی ہے. بی یو، ربانیو، اس پہ بھی سختی سے جوڑنا ہے تشدید کی وجہ سے. والاحباء بما استحفظوا من کتاب، من، یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ. من کتاب اللہ، یہاں پہ لام جلالہ نہیں ہوگا، باقی نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اگر رکتے ہیں تو حمزہ کی آواز گلے میں آنی چاہیے، لیکن مد کا حق پورا ہوگا. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، سختی سے جوڑنا ہے جماؤں کے ساتھ. تخشون، یہ نون پہ تشدید کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے. ناسا وخشونی، شو، یہ شو نہیں ہے، شو واویلین ہے. وخشونی ولا تشترو، سب جماؤں کے ساتھ. بی آیاتی ثمنا قلیلا، ثمنن کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں نا، ثمنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا، بِمَا مد کا حق ادا کیا. انزل اللہ، نون پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد زا ہے نا، اخفا حقیقی غنہ کاملہ. آواز تھوڑی ناک میں جاتی، تھوڑی باہر رہتی ہے، ٹھیک ہے. انزل اللہ، یہ جو انزل اللہ، یہاں دیکھیے لام جلالہ ہو رہا ہے. فَأُولَئِكَ، مد کا حق ادا کرنا ہے. ہم الکافرون، کھڑی مد کا حق ادا کرنا ہے، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے. آگے چلیے. وَكَتَبْنَا، کتبنا کے اوپر با کے اندر کلکلا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا 5 حروف، قاف تا با جیم دال، یہ کتب جد کے حروف ہیں جو کہ کلکلے کے ساتھ پڑھے جائیں گے جب ان پہ جزم ہوگا. علیہم فیہا، ہا کے اوپر مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ جو غنہ ہے اس کو ضرور کرنا ہے. نون پہ تشدید ہے نا، ڈبل نون ہے. اور پھر دیکھیے اگلے نون پہ بھی تشدید ہے، نفسا، ٹھیک ہے. اسی طرح بن نفسی، نون پہ تشدید کو بڑا غنہ اکمل کرنا ہے. والعین، عین، عین کو عین کی طرح. والعین بالعینی، والانف، یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ. انف، اس طریقے سے. بالانفی، والاذن بالاذن، والسن، نون پہ تشدید ہے، غنہ. سن، السنہ کے اوپر الف نہیں لگا دینا، آ کی آواز آگے سے، نا، آ کی آواز آگے نہیں لگانی، اضافی حرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، ادھر بھی نون پہ تشدید ہے، سختی سے جوڑنے کے بعد غنہ بھی ہوگا. سن،
बिस्सिन्नी वल जुरूह, जुरूह हा जबर हा, उसको हा के आगे भी अलिफ, हा को मुंह खोल के बड़ा आगे आ नहीं लगा देना, अलिफ नहीं लगा देना, इजाफी हर्फ लहने जली, हराम दर्जे की गलती हो जाती है अगर इस तरह आवाजों को बढ़ा दिया जाए। यानी बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं, जितना लिखा उतना पढ़ना है। रा इधर हावी हैवी पढ़ा जाएगा, मोटा रा पे पेश है ना, जो रूह है किसास, काफ भी मोटा, स्वाद भी मोटा, जिस काफ पे रुकेंगे वो भी मोटा, किसास, दो पेश की तनवीन को रोक देंगे, ये आर्जी, ये जो आर्जी सुकून है उसका तरीका है। आगे देखिए, फमा, ये नून साकिन के बाद ता है, इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, फमा तसद्दक, तसद्दक, स्वाद मोटा सख्ती से दाल के साथ जोड़ के, बाकी दाल बारीक, अगला काफ मोटा, तसद्दक बिही, बिही, हाथ खड़ा जेर ही इतना खिंचेगा जितना या मद्दा खींचता है, बिही फहुवा कफ़ारतुल्लाह, कफ़ा, कफ़ारतुल्लाह, इधर नहीं, इधर लाम, ये अल्लाह का नाम नहीं है, इसको हैवी नहीं करेंगे, रा को हैवी करेंगे, लाम को नहीं, कफ़ारतुल्लाह, तुल्ला। अब देखें आवाज में फर्क है, एक होता है तुल्लाह और एक होता है तुल्ला, यहाँ पे बारीक करना है, क्यों, ता भी बारीक लेटर है और ये लाम भी बारीक है। हमने लाम जलाला कहाँ पे करना होता है, मोटा आवाज कहाँ पे करना होता है, जहां पर सिर्फ अल्लाह का नाम हो और उससे पहले जबर या पेश हो, सिर्फ वहां पर। ये देखिए, ये मिसाल है, इसको याद रखिए कि अगर अल्लाह का नाम नहीं है तो बेशक उससे पहले लाम पर जबर या पेश हो, मोटा नहीं होगा, गलती से निकल जाए तो उसको ठीक करना है, जहन पे जोर देना। कफ्फा, ये जो कफ्फा है ना, इसको सख्ती से जोड़ना है, क्यों, तशदीद की वजह से, कफ्फा, लेकिन रखना बारीक है, इसको फॉ ऐसे बड़ा नहीं कर देना, रा को हैवी करना है जबर की वजह से, कफ्फा रा तुल्ला, कफ्फा रा तुल्ला, हाँ की आवाज आपके गले में आना चाहिए, उल्टा पेश को आप रोक देंगे, आज आरजी सुकून है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ज़ा, ज़ा के ऊपर मोटा भी करना है, तशदीद भी है, डबल ज़ा है, और ये क्या होगा, मोटा भी पड़ा जाएगा, और एक इसके ऊपर खड़ी खड़ी जबर है जो कि एक अलिफ के बराबर खींचेगी, ज़ालिमून, इतना खींच के पढ़ना है। अगर देखें आप इसका हक नहीं अदा करेंगे, ज़ालिमून ऐसे कर देंगे, तो ये तो फिर रुक जाएगा ना, ये तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो देख के पढ़ें, देख के पढ़ें, समझ के पढ़ें, ये आपके साथ हम बार बार बताते इसीलिए हैं कि आप इसको एटलीस्ट एक मर्तबा सुन लिया करें, फिर निशान लगा लिया करें, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें, फिर आप आके सुनाया करें, तो आपके सुनाने में ये गलतियां नहीं होंगी। लेकिन सुनते रहने से, बार बार सुनते रहने से जम जाता है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार यहाँ क्लास में सुनेंगे ना, तो इतना पक्का नहीं बैठेगा जितना बार बार नहीं सुनेंगे, ठीक है। फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ठीक है, ज़ा को मोटा भी, ज़ा को एक अलिफ के बराबर खींचना भी। आगे देखिए, वक़फ़ैना, क़ाफ, क़ाफ मोटा और फा के साथ सख्ती से जोड़ना है, वक़फ़ैना, ठीक है, ना इसके साथ अलिफ है, इसके साथ आ की आवाज आएगी, अला, खड़ी जबर भी है, मद भी है, आसारिहिम बिईसबनी, बिईसबनी, बा पे कलकला, मरियमा, मुसद्दी, स्वाद मोटा, काफ मोटा, सख्ती से जुड़ेगा कर तशदीद की वजह से, मुसद्दिक़ल लिमा बैना, बैना, इसको बैना नहीं, उर्दू की तरह नहीं, ये याई लीन है, बैना यदैहि मिनत तौरा, अगर रोकेंगे तो मिनत तौरा, हाँ की आवाज गले में आनी चाहिए, मिलाएंगे तो मिनत तौराती, रा के ऊपर देखिए खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींचेगा, व आतैना, देखिए आ के ऊपर फिर खड़ी जबर है, नून के ऊपर भी खड़ी जबर है, कितना खींचेगा, एक अलिफ के बराबर, आतई, ये जो तई है ना, इसको तय नहीं पढ़ेंगे, उर्दू की तरह आतय नहीं पढ़ेंगे, ये अमूमन ये लड़कियां सुनाने में गलती करती हैं, आके आप लोग आतय ना पढ़ती, आतई, ता से तई, याई लीन में मोड़ पैदा हो जाता है नरमी से, आतईना, नून के ऊपर खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींची है, आतईना हुल इंजीला, ये इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, अगर आप ये नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे आतईना हुल इंजीला, पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन आपने ये दोनों चीजें छोड़ दी, ठीक है। तो एक एक लफ्ज को
جب آپ سنیں گی، کھول کے رکھیں گی، اس کے مطابق تیاری کریں گی تو آپ کی سمجھ میں بیٹھے گا کہ اچھا یہ اس طریقے سے قرآن کھول کے سنا کریں نا. آپ صرف کلاس میں سنتی ہیں اور پھر آپ سنانے آتی ہیں، تو پھر اس وقت جب آپ کو دہرا دیا جاتا ہے تو بھی آپ نوٹ نہیں کر رہی، مجھے ایسے لگتا ہے. جب سناتے وقت جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور بار بار وہی غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ اپنی غلطیوں کو لکھ نہیں رہے، لکھ کر ٹھیک نہیں کر رہے. تو اگر آپ سیریس ہیں قرآن پڑھنے کے لیے اور بہت سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اگر آپ کی نیت ٹھیک کرنے کی ہے. لیکن اگر آپ کو یہی ہے کہ ہم نے تو جو پڑھا ہوا وہی ٹھیک ہے تو پھر صرف سننے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں بار بار روک روک کے بتا رہی ہوں بیچ میں کہ آپ کیونکہ جب میں اینڈ پہ بتاتی ہوں نا تو وہ اینڈ پہ بتایا ہوا شاید اتنا اثر انداز ہو نہیں رہا ہے، اس لیے میں بیچ بیچ میں بتا رہی ہوں کیونکہ میرے کانوں سے بھی وہ آوازیں گزر رہی ہیں جو سبق سنا رہی ہیں. آتیناہ الانجیل فیہ ہدی ہدی، یہ ادغام ہو رہا ہے، ونور، ٹھیک ہے. مصدق، اب دیکھیں مصدق میں صاد موٹا قاف موٹا، اور قاف کو کہاں جوڑیں گے؟ جا کے لام سے. مصدق لما بین یدیہ، اب یہ دیکھیے یدیہ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی آئلین ہے نا، اگر اس کو یدہ پڑھیں گے یدہ ہے تو یہ تو غلط ہو جائے گا. یدئی، دال سے دئی، دیکھیں لین کے جو حروف ہے نا ان کی پہچان یہ ہے کہ یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا، خود یا جو ہے وہ سکون میں ہوگا. یہ لین ہے، لین کے دو حرف ہیں، کون سے؟ واو لین یا لین. یدیہ منت توراتی، منت، نون جو ہے کس سے جڑے گا؟ تا سے. منت تو، اب اس کو تو نہیں پڑھیں گے، منت تو را، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، منت توراتی و ہدم. ہدم میں دیکھیے واو پہ تشدید ہے نا تو دال جا کے کس سے جڑا؟ واو سے. وہ ہدم و مو، مو، اس کو مو نہیں پڑھیں گے، مو. یہ واوی لین ہے، واوی لین کے صرف دو حروف کی آپ پریکٹس کر لیں پلیز تو آپ لوگوں کے الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے. واوی لین کے دو ہی حروف ہیں، واو اور یا، اور آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہوتا ہے. میم سے مو، یا سے یو. جی میں نے آپ کو قاعدے میں بھی پڑھایا ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آتا تو ہمارا جو لین والا قاعدہ ہم نے پڑھایا ہے اس کی کلاس بھی موجود ہے، اس کو سن لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمَوْعِظَ، موعی، عین زیر قی، دیکھیں عین زیر قی اور الف کی جیسے ای، ای اور قی فرق ہے نا. موعی، ضو کو موٹا کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا 7 موٹے حروف ہیں جو ہر حال میں ہر جگہ موٹے ہی پڑے جائیں گے. موعظۃ للمتقین، مت، اچھا تل لل، یہاں بھی تشدید ہے، تل لل، اور تمام باریک حروف ہے. مت باریک حروف ہے، سختی سے جڑے گا، 2 تا ہے، تشدید کا حق ادا ہوگا، قاف موٹا ہوگا، قین، ٹھیک ہے، کھینچنے کے بعد. تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 46 تک آج کی تلاوت اور تجوید کے رولز مکمل ہوتے ہیں. اس کی پریکٹس کیجیے گا. نیکسٹ کلاس میں انہی آیات کی انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکیں ٹائم کے اندر ہم تفسیر کریں گے. وہاں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.